تھکا مارا انسان، دھوم میں جھلسا ہوا انسان، پریشان انسان جب فرش عزا پہ آیا، دنیا سے بے نیاز ہو گیا، آخرت سے بے نیاز ہو گیا۔ علامہ تصور حسین زیدی مرحوم فرماتے ہیں کہ فرش عزا پہ آئے تو محسوس یہ ہوا ہم نفس مطمئن کے علاقے میں آ گئے۔ جب انسان فرش عزا پر آتا دنیا سے بے نیاز، آخرت سے بے نیاز۔ سنیے میرا عزیز، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ فرش عزا پہ آپ جب فضائل سنتے ہیں، اللہ کے فضائل سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب نام حسین آ جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے، شام کا مرثیہ پڑھ رہے تھے، سنیے گا سب شام کا مرثیہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین۔ شام کا مرثیہ، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ مجھے بتائیے، سر کو دعا رکھ کر بتائیے، جب میرے نام حسین کیا آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن یہ آنسو پانی کے آنسو ہے جو آپ کی آنکھوں میں آ رہے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ چلو جہاں پانی کے آنسو نہیں، جہاں خون کے آنسو امام ہوتے ہیں، خون کے آنسو۔ جب بھی کسی نے پوچھا بولا سب سے زیادہ مسائل کہاں پڑے تو امام نے یہ فرمایا الشام الشام الشام، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا قید خانہ، ہائے زندان شام۔ ابھی آپ شام کا مرثیہ سن رہے تھے نا، دل چاہا کہ آپ کے سامنے مسائل شام کو پڑے جائے۔ سنیے نا عزیزانو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا مولا جب بھی آپ روتے یہی کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، دربار تو کوفے میں بھی تھا، قید خانہ تو کوفے میں بھی تھا، مولا کبھی آپ نے کوفے کے قید خانے کو یاد نہیں کیا، کبھی آپ نے کوفے کے دربار کو یاد نہیں کیا، کبھی آپ نے کوفے کے بازار کو یاد نہیں کیا۔ مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا؟ امام نے فرمایا تو ہمارا چاہنے والا ہے تو سن نہیں پائے گا، کہ مولا بتا دیجئے۔ ہاں تو کوئی چاہنے والا کہتا ہے مولا آپ کو جن کی قسم ہے ذرا بتا دیجئے ایسا شام میں کیا گزر گیا۔ آپ سنو میرے نوجوانوں، امام نے فرمایا اتنی بڑی قسم دے دی تو نے تو سن۔ امام نے فرمایا شام کا بازار تھا، لاکھوں کا ہجوم تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا سننا چاہتا ہے جب سب پتھر مار رہے تھے سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے۔ دیکھیں آوازوں کو دبا کر نہ رونا، کھل کے گریا کرنا۔ یہ دن جو چلنے ہیں بڑے غم کے دن ہے، یہی آنسو بخشوائیں گے۔ آوازوں کو دبا کر نہ رونا، ایسے رونا جیسے ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ امام نے فرمایا شام کا بازار تھا، سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے۔ اللہ اکبر۔ پسے گردن، جاؤ کتابیں پڑھو۔ پھر امام رو کر فرماتے ہیں کتنی دیر یہ قافلہ کھڑا رہا۔ بتا چاہنے والا کہتا ہے مولا کتنی دیر تک کھڑا رہا؟ امام نے فرمایا 72 گھنٹے۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے نوجوانوں۔ 72 گھنٹے کا 72 گھنٹوں کا مطلب جانتے کیا ہے؟ 72 گھنٹوں کا مطلب یہ ہے 3 دن 3 راتیں 15 اذانیں جناب زینب نے اس عالم میں سنی۔ ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، ام کلثوم کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، رباب بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا۔ ارے آپ کے سامنے کیا مسائل پڑھو، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ امام نے فرمایا اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو جملہ
سننا سنیے گا، قیامت کے مسائل ہے۔ امام نے فرمایا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے، جانے کے بعد ایک بڑا برتن لیتے تھے اور لینے کے بعد اس برتن میں پانی بھرتے تھے اور پانی بھرنے کے بعد اس برتن کو آگ پہ رکھتے تھے۔ کیا جملہ سن لیا؟ آگ پہ رکھتے تھے۔ امام نے فرمایا جب پانی کھول جاتا تھا، کیا جملہ سن لیا؟ جب پانی کھول جاتا تھا وہ کھولتا ہوا پانی لوگ لے کر چھتوں پہ آتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر، میری پھوپھی زینب کے اوپر، پھوپھی ام کلثوم کے اوپر پھینکا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، چاہنے والا بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو امام نے فرمایا ابھی تو میں نے مسائل پڑھے نہیں ہے، تو بے ہوش ہو گیا۔ مولا آگے کیا ہوا؟ جن کی بہنیں ہیں وہ سنے، جن کی بیٹیاں ہیں وہ سنے۔ امام نے فرمایا جب وہ کھولتا ہوا پانی میری بہن سکینہ کے اوپر پھینکا گیا، سکینہ کی چیخ نکل گئی، آواز دی بھیا سجاد میری مدد۔ اللہ کیا کیا ہوگا؟ اللہ انعام جو پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آپ کو کوئی لوگ نہ دے سوائے نبی حسین کے۔ جملہ سننا چاہتے ہیں آگے کیا ہوا؟ سنیے عزادارو۔ امام نے فرمایا میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گردن میں توپ تھا، ساتھ تو ایسا توپ تھا آپ جانتے ہیں جس کے چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے تھے، کیلے لگے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا جب میری بہن کے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا سکینہ زمین پر لوٹنے لگی، میرے 4 سال کی بچی، اللہ اکبر، زمین پر لوٹنے لگی۔ اور جب میں قریب گیا اپنی بہن کو اٹھایا، سننا چاہتے ہیں جملہ امام کی زبانی۔ امام نے فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ سکینہ کے جسم کی کھال اتر گئی۔ سکینہ کے جسم کی کھال اتر گئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ رو کر کہتی ہے بھیا سجاد اتنا بتا دیجئے کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا؟ مجلس تمام کر رہا ہوں، بس سن لیجیے ذرا، مجلس تمام کر رہا ہوں، 2 منٹ اور ختم دعا ہے، لیکن آج سننا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور چاہنے والا کہتا ہے مولا دربار میں کیا ہوگا؟ ہم سنیے قسم خدا کی، اگر آپ کے سینوں میں دیکھیں اور دل میں درد ہے تو جملہ سنیے گا۔ امام نے فرمایا دربار میں سننا چاہتا ہے تو سن۔ امام نے فرمایا ایک رسم تھی 12 گلے تھے۔ اللہ نوجوانوں جو رونے کے تھے آوازوں کو دبا کر نہ بنا، ایک رسم تھی 12 گلے تھے۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا ابھی ہم سمجھے نہیں، ذرا بتا دیجیے۔ امام نے فرمایا ایک رسی میں 12 گلے بندے تھے، اسی رسی میں میری بہن سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا، اسی رسی میں میری پھوپھی زینب کا گلا بھی بندھا تھا، اسی رسی میں میری اماں رباب کی گلا بھی بندھا تھا۔ امام نے فرمایا میلو سیدانیاں رکوع کے عالم میں چلی، میلو سیدانیاں رکوع کے عالم میں چلی، اس لیے کہ جب بھی زینب کھڑا ہونا چاہتی تھی، زینب اپنی کمر کو سیدھا کرنا چاہتی تھی، سکینہ رو کر کہتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا، پھوپھی اماں میرا گلا۔ امام نے فرمایا سکینہ کے گلے میں رسی تھی، سکینہ کا ایک ہاتھ
چہرے پر تھا، یہ تھا، گلے پر تھا۔ ایک مرتبہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، یزید کے پہلو میں ایک شامی بیٹھا ہوا تھا، اور مسائل سن لیجیے نظارو، شامی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سکینہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ کی طرف دیکھ کر وہ شامی کہتا ہے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ کیا مسائل سننے ایسا ہو، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ سکینہ نے سنا، چیخ نکل گئی، رونے لگی۔ قریب تھا سکینہ کی روح پرواز ہو جائے، قریب تھا سکینہ کی روح پرواز ہو جائے۔ سکینہ رو کر کہتی ہے بھیا سجاد تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کنیزی میں مانگا جا رہا ہے۔ امام نے سنا، شاہ نے کہا ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، تلوار کو چھینا اور کہا شامی تو جانتا نہیں ہے، یہ تو جانتا نہیں ہے یہ بچی کون ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سید سجاد، ہم مدینے کے رہنے والے، ہم سادات ہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، ہمارے رسول ہے۔ ایک مرتبہ شامی نے سنا یہ بچی حسین کی بیٹی ہے، یہ آل رسول ہے، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کرسی سے اٹھا، اٹھنے کے بعد باہر آیا، باہر آنے کے بعد جس ہاتھ سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو پتھر پہ رکھا، رکھنے کے بعد جیب سے خنجر نکالا، نکالنے کے بعد ہاتھ کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد امام کی خدمت میں آیا، کہ مولا مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے وہ نہیں فرمایا مولا میری شکایت اپنے نانا سے نہ کرنا، اپنے بابا سے نہ کرنا۔ یہ منظر سر نے دیکھا، سر آگے بڑھا، تلوار کو لیا، شامی کی گردن پر تلوار ماری، شامی دنیا چلا گیا، لیکن روتا روتا کہہ رہا تھا مولا میری شکایت اپنے نانا سے نہ کرنا۔ اے مولا مجھے نہیں معلوم تھا آپ آل رسول ہے، مولا مجھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد علی ابن عنایت علی محمود فاطمہ بنت محمد علی حسن عباس